اگر اس وقت ہم بات کریں تو پاکستان کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس کے نیچے آنے کے دور دور تک آثار اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ دونوں طرف پوزیشنز بہت ہارڈنڈ ہیں، لیکن بیچ میں کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں سیاسی طور پہ بھی. اس کے علاوہ وہ لوگ جو غیر سیاسی ہیں، کچھ جن کا کاروباری طبقے سے تعلق ہے، خبریں ایسی ہیں کہ وہ بھی اس درجہ حرارت کو نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کتنا ممکن ہے؟ ابھی جو ریسنٹلی جو لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ کہ خط آیا ہے کوٹ لکھپت جیل سے اسیران کا، اور لاہور کے کوٹ لکھپت جیل میں قید پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید نے ایک بار پھر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے. اسیر رہنماؤں نے وکیل رانا مدثر کے ذریعے محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو میڈیا کی وساطت سے نامفاہمت، نامزاحمت، صرف سیاست کے عنوان سے خط لکھا ہے. خط کے مطابق ملک اور خاص طور پر اپنی پارٹی تحریک انصاف کے موجودہ بحران کا حل صرف گفت و شنید سے نکالنا ممکن ہے. خط کے متن کے مطابق گزشتہ 3 سال 8 ماہ سے پاکستان شدید بحران کا شکار ہے. ہر محب وطن کی ذمہ داری ہے کہ ملک کا سوچے اور پرامن ذرائع سے مقاصد حاصل کرے. بانی پی ٹی آئی نے تحریک تحفظ نے پاکستان کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ قومی جماعتوں کی مشاورت سے حل نکالیں. وسیع تر مشاورت در حقیقت مذاکرات کا دروازہ ہے. محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر سے توقع کرتے ہیں کہ وہ قوم کی اس وقت رہنمائی کریں گے. اسیر رہنماؤں نے کہا کہ دیگر قومی سیاسی رہنما جو مذاکرات کے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں قابل ستائش ہے اور حوصلہ افزائی کے مستحق بھی ہیں. تحریک انصاف کے اندر بھی گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی اس وقت اسٹریٹجی میں واضح طور پہ نظر آتی ہے. وفاق کے اندر اور خاص طور پہ کوٹ لکھپت کے اندر سے جو آوازیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی بات چیت ہونی چاہیے، درجہ حرارت نیچے آنا چاہیے، لیکن خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بالکل مختلف اپروچ ہے. وہ مزاحمت کی سیاست کی بات کر رہے ہیں. جو خان صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ادھر سے بھی مزاحمت کا بیانیہ آ رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹس بھی اس وقت لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک مزاحمت کے بیانیے کی طرف بڑھیں. تو یہ کون سی پالیسی جو ہے وہ درست پالیسی ہے، کون سی پالیسی ہے وہ افیکٹو پالیسی ہوگی؟ شفیع جان صاحب سے ہم نے پوچھا، کیونکہ آج کل وہ ترجمان بھی ہیں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے اور بہت ووکل بھی ہیں، کہ بھئی یہ ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے، اس سے کوئی رستہ بنے؟ ان کا جواب سنیے. عمران اسماعیل اور فواد چودھری جو ایک ذاتی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو مشکل وقت میں چھوڑا. پاکستان تحریک انصاف کا اختیار، جو مینڈیٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے. خود کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ایک ذاتی کیپیسٹی میں یہ کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو تحریک انصاف کا مینڈیٹ کس نے دیا؟ جہاں تک مذاکرات کی بات کی یا مفاہمت کی بات کی، نیوٹرل لوگ اس میں رول پلے کر سکتے ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے بھی نہ ہو اور نہ ہی ان کا تعلق گورنمنٹ سے ہو. دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں رول پلے کر سکتے ہیں، کافی سارے جرنلسٹ اس رول پلے کر سکتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب، جن کا اس ہفتے میں دیکھا کہ 9 مئی کے کیس کے اندر بریت کا فیصلہ آیا ہے، لیکن بہرحال چونکہ اور کیسز ہیں تو ابھی وہ عدالت سے باہر نہیں آ رہے، جیل سے باہر نہیں آ رہے ہیں، لیکن کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہاں وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. سنیے. ایک امکان موجود ہے کہ کوٹ لکھپت میں بند صاحبان میں سے جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جو کہ سینئر ترین ہیں، تو وہ آج بھی بری ہو گئے ہیں دوسرے جو کیس کا فیصلہ ہوا ہے. تو میرا خیال ہے وہ باہر آ سکتے ہیں، اور اس بات کو اگر آگے بڑھانا چاہیں تو وہ اس کے اوپر کوئی پیش رفت کر سکتے ہیں. پروگرام کے حصے میں فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وفاقی وزیر. بہت شکریہ فواد. جیسے میں نے اس کو ڈیوائیڈ کر کے دکھایا ہے کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی ہے، کے پی کی، خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی، اور خان صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹس بھی وہ مزاحمتی بیانیے کی بات کرتے ہیں. کل اسد کیسر صاحب نے بھی اس قومی کانفرنس میں مزاحمت کی طرف بات کی ہے، کیونکہ شاید پولیٹیکل سپیس ان کے پاس ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، کہ جو مفاہمت کی بات کرنے والے بھی ہیں ان کو پھر مزاحمت والے کارنر میں پش کیا جا رہا ہے. نہیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں، یہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں. پہلے تو دیکھو نا، 3 فریق ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے اور عمران خان ہے. پہلے تو اگر تینوں اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک جو صورتحال ہے اس میں ایک ٹمپریچر کو کم کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر ہی آگے چلا جا سکتا ہے نا. تینوں میں سے اگر ایک بھی فریق سمجھے کہ ضرورت نہیں ہے اور تحریک انصاف کہے کہ نہیں ہم نے انقلاب سے ہی آنا ہے، اور جو آپ کے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سمجھے کہ ہم نے تحریک انصاف کو اب ٹھوڈے مکے مار کے بالکل ٹھیک کر لیا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو دیکھیں مفاہمت کی طرف آگے بات نہیں جا سکتی. لہٰذا جب تینوں فریقین یہ سوچیں گے اور سمجھیں گے، اور اسی لیے ہم نے جو بات کی ہے، ہم نے پہلے حکومت سے بات کی ہے، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ حکومت کو پہلا قدم لینا پڑے گا، اور جو تحریک انصاف کے جو 5 لوگ اسیر ہیں کوٹ لکھپت میں، ان کو وہ رہا کریں
اور ان کے بعد ہم ایک ماحول دیکھیں گے کہ جس میں بات چیت ممکن ہو سکے گی. لیکن اگر آپ کوئی کمیونیکیشن نہیں کریں گے, کوئی آپ نہیں کریں گے, تو سہیل آفریدی کے پاس کیا اور آپشن رہ جائے گی اس کے علاوہ کہ وہ لانگ مارچ کرے. اس کے نتیجے میں فیڈرل گورنمنٹ گورنر رول لگائے گی, یہ اسمبلیوں سے ریزائن کریں گے, تو پاکستان تو ایک پریشر کوکر ہی بنا رہے گا نا اگلے پورا سال. لیکن آپ جو کوشش کرنا چاہ رہے ہیں نا فواد صاحب, اس کی سگنلنگ آپ کو مل گئی نا. 2 دن پہلے جو سزائیں ہوئی ہیں وہ ڈبل ڈاؤن کر دیا گیا ہے ادھر سے, تو وہ ان کا موڈ پتا چل رہا ہے, ان کی ٹون پتا چل رہی ہے, ان کی اگریسونیس پتا چل رہی ہے. تو یہ isn't it telling, یہ جو سزائیں ہوئی ہیں یکمشت؟ I think سمبولیکلی جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, بٹ پریکٹیکل کوئی امپلیکیشن اس کی بہت زیادہ اتنی بھی نہیں ہے. اب دیکھنا سزا وہ پہلے ہی کاٹ رہے ہیں, وہ آپ نے جو ہے وہ ڈبل کر دی ہے, ٹرپل کر دی ہے, اس کا کوئی ایسا کوئی بڑا پریکٹیکل امپیکٹ نہیں ہے. ہاں سمبولیکلی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کا اثر کوئی اچھا نہیں ہوا. اور پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ نہیں ہم نے ٹھڈے مکے مار کے رکھنا ہے, اور ہم نے ان کو اس طرح سے ہی رکھنا ہے جس طرح سے ہے, اور باقیوں کو بھی ہم نے جیلوں میں ڈالنا ہے, پھر تو دیکھیں ہم ظاہر ہے میں اور آپ تو کچھ نہیں کر سکتے نا, ہم تو عرض ہی کر سکتے ہیں کہ جی ملک ہمارے خیال میں اتنے ٹمپریچر پہ نہیں صحیح ہے. آپ نے جو انٹرنیشنل کامیابیاں لی ہیں پاکستان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی. جو ہماری لوور مڈل کلاس ہے, جو 50,000 سے 3 لاکھ روپے تک کمانے والے لوگ ہیں, ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. سیلریڈ کلاس کا جو ٹیکس ہے وہ 35-40% سے کراس کر گیا ہے. فارمر جو ہے اس کو جو عقل مندانہ فیصلہ پنجاب گورنمنٹ نے کیا ہے, ٹھیکہ 1/3 گر گیا ہے پورے پنجاب میں. اور اسی طرح سے جو چھوٹی صنعت ہے اس کا جو حشر ہے, اوورسیز پاکستانی جو اس انیشیٹو میں ہمارے ساتھ بھی آئے ہیں, وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر ہمارا اس سے چلتا تھا, وہ $1 پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ سے آپ کی کنسٹرکشن بیٹھ گئی ہے, اور 38 آپ کی جو انڈسٹریز جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے وہ بیٹھ گئی ہیں. تو پھر بھائی یا تو آپ عمران خان کو آلٹرنیٹو کریٹ کر لیتے نا 3 سال میں, وہ آپ سے ہوا نہیں ہے. آپ پیسے آپ سے جو ہیں وہ نہیں لائے جا رہے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں نا, صرف غصے سے تو نہیں کام چلتا نا, اس کو بھی مار دو اس کو بھی کر دو, اس طرح تو نہیں ہوتا. لیکن